بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا باب خیار عیب میں آج ہم مختلف طرح کی فوڈ آئٹمس کھانے پینے کی اشیاء میں عیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں شرع نحو بیض و بطیخ کجوز و قثاء فکسرہ فوجدہ فاسدا ينتفع به ولو علفا للدواء فله إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه نقصانه إلا إذا رضي البائع۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے انڈے، تربوز یا تربوز وغیرہ اور اسی طرح جوز، اخروٹ اور کھیرا وغیرہ قصہ یہ خریدا، پھر اسے توڑا، فکسرہ پھر اسے توڑا، اور فوجدہ فاسدا تو توڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خراب ہے۔ اب خراب تو ہے لیکن ينتفع به اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی بعض دفعہ اخروٹ توڑتے ہیں تو تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، یا کھیرا کاٹتے ہیں تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، بقیہ ایسے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایسے ہو کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے وَلَوْ عَلَفًا لِلدَّوَابِ اگرچہ وہ جانوروں کا چارہ بن جائے، یعنی انسانوں کے کھانے لائق نہیں ہے وہ خربوزہ یا تربوز یا جو ہے وہ کھیرا وغیرہ، لیکن جانوروں کا چارہ بن سکتا ہے تو بھی یہ خریداری ٹھیک ہے۔ یہ عیب جو ہے یہ جو ہے وہ رد کا احتمال نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے بیع رد کر دی جائے گی، لیکن اس عیب کی وجہ سے فلہو تو اب اس مشتری کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر ان لم يتناوله منه شيئا بعد علمه بعیبه یعنی خریدار نے عیب معلوم ہونے کے بعد اس میں کچھ استعمال نہیں کیا، یعنی اس میں سے کچھ نہیں کھایا، تو اسے نقصان کے جو اس میں عیب ہے اس کے برابر قیمت کا تاوان دینا پڑے، یعنی وہ لے سکتا ہے، یعنی جتنا عیب ہے اتنی قیمت وہ کم کر سکتا ہے۔ فلہو نقصان ہو تو اس کے لیے اس نقصان کی مطابق قیمت کم کرانا جائز ہے۔ الا اذا رضی البائع مگر یہ کہ بیچنے والا چیز واپس لینے پر راضی ہو جائے، مثلا کھیرے لیے یا خربوزہ لیا اور وہ خراب نکلا، جیسے ہوتا ہے تربوز وغیرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر سرخ نہیں ہے، کچا ہے یا خراب نکل آیا تو وہ بائی جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے، ہمارے عرف میں یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا نہیں ہے تو پھر جو اس میں نقصان ہے اس کے حساب سے قیمت میں وہ کمی کرے گا، مگر جب واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو پھر پوری چیز وہ واپس کر دیں گے۔ الا اذا رضی البائع به مگر جب بائع اس کے ساتھ راضی ہو۔ اور ولو علم بعیبہ قبل کسرہ فلہ ردہ لیکن اگر اسے کاٹنے سے پہلے، توڑنے سے پہلے اسے علم ہو گیا کہ اس کے اندر عیب ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو رد کرنا، یعنی خیار عیب کی وجہ سے رد کرنا جائز ہے۔ یعنی اس پھل کو توڑا نہیں ہے، اسی طرح انڈے ہیں کہ وہ توڑنے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ خراب ہیں کسی طریقے سے،
تو اب اسے توڑنے سے پہلے اگر عیب پر مطلع ہو گیا، علم ہو گیا، تو اسے خیار عیب کے ساتھ واپس کرنا جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَفِعْ بِهِ أَصْلًا فَلَهُ كُلُّ ثَمَن، اور اگر توڑنے کے بعد وہ ایسی چیز نکلے کہ بالکل بھی اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے چارے کے لیے، تو فَلَهُ كُلُّ ثَمَن، تو اس کے لیے پوری قیمت لینا جائز ہے۔ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ، چونکہ بے باطل ہو چکی ہے، چونکہ بے مال نہیں رہا، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، لہذا بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ ایسا مبیح ہے، لہذا بے باطل ہے، تو وہ مشتری جو ہوگا وہ اپنی قیمت واپس وصول کرے۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهُ فَاسِدًا جَازَ بِحِصَّتِهِ عِندَهُمَا، اور اگر کسی چیز کا اکثر حصہ خراب ہے تو اور کچھ حصہ صحیح ہے، تو صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے وہ اس کا تاوان جو ہے وہ وصول کرے گا، یعنی جتنی سے حصہ درست ہے اس کی بیع جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ہاں، وفی المجتبہ، اور مجتبہ میں ہے لو کانا ثمنا زائبا فاکلہ ثم اقر بائعہ بوقوع فأرۃ فیہ راجع بنقصان العیب عندہما وبہ یفتیٰ۔ یہ مجتبہ میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے پگھلا ہوا گھی خریدا، لو کانا ثمنا زائبا، پگھلا ہوا گھی تھا اور پھر اسے کھا لیا، پھر بیچنے والے نے اقرار کیا کہ اس میں چوہا گر گیا تھا، اس میں چوہا گر گیا تھا، اب خریدار جو ہے وہ اس گھی کے اندر جو نقصان آیا ہے چوہا گرنے کی وجہ سے، اس کی قیمت وہ واپس لے گا۔ وہ بھی یفتہ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی چیز خریدی جائے تو جتنا عیب ہے اتنا جو ہے وہ راجع بنقصان العیب، تو اتنی قیمت جو ہے اس میں کمی کی جائے گی، اور اسی پر جو ہے وہ فتویٰ دیا گیا۔ باع مشتراہ فردہ المشتری الثانی علیہ بعیب ردہ علی بائعہ لو رد علیہ بقضاء، کہ اگر کسی شخص نے خریدی ہوئی چیز کو آگے بیچ دیا، یعنی مشتری ثانی کو اس نے بیچ دی، مشتری اول نے شے خریدی اور اسے آگے بیچ دی، پھر اس مشتری ثانی نے عیب کے ساتھ اس کو رد کیا، اب مشتری اول اسے بائع پر رد کرے گا۔ باع مشتراہ، جس نے خریدی ہوئی چیز کو آگے بیچا، فردہ المشتری الثانی، پھر دوسرے خریدار نے اس کو رد کیا اس پر، یعنی مشتری اول پر، بعیب عیب کے ساتھ، تو ردہ علی بائع، تو اب مشتری اول جو ہے وہ اسے پہلا جو بیچنے والا ہے اس پر رد کرے گا۔ لو رد علیہ بقضاء، اگر وہ رد کیا ہو، یعنی عدالتی فیصلے، یعنی قضاء کے طور پر ہو، کیوں؟ لأنہ فسخ، کیونکہ یہ بیع کو فسخ کرنا ہے، تو دوسرا بائع جو ہے، دوسرا مشتری جو ہے وہ پہلے مشتری واپس کر رہا ہے، اور پہلا جو ہے وہ اصل جو بائع تھا اس کو بھی واپس کر رہا ہے، تو گویا یہ بیع فسخ کرنا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ معلم یحدث بھی عیب آخر عندہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی نیا عیب پیدا نہ ہوا ہو، تو
تو فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَان، تو اس نقصان کے ساتھ جو ہے وہ بیع واپس کی جائے۔ اگر کوئی نیا عیب پیدا نہیں ہوا تو اصل بیچنے والے سے یعنی اس نقصان کی کمی جو قیمت ہوگی وہ وصول کی جائے۔ آدھا لو بعد قبضہ، یہ اس صورت میں ہے کہ قبضے کے بعد مشتری ثانی نے واپس کیا۔ فلو قبلہ ردہ مطلقاً فی غیر العقار، یہ حکم اس وقت ہے جب پہلا خریدار چیز پر قبضہ کر چکا ہو، اور اگر اس نے قبضے کے بعد یعنی ابھی قبضہ نہیں کیا، اگر اس نے قبضے سے پہلے اس چیز کو بیچا لیکن وہ کیا ہو، فی غیر العقار، وہ غیر منقولہ کے علاوہ ہو، جیسے وہ چیز جو کرد بخیار رویت یا بشرط، یعنی وہ ہر حال میں واپس کرے گا، جیسے خیار رویت یا خیار شرط، اس صورت میں اس کو وہ واپس کرے گا۔ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب اس نے چیز عیب معلوم ہونے سے پہلے آگے بیچ دی ہو۔ فَلَوْ بَعْدَهُ، اور اگر عیب اس کو پتہ چل گیا تھا مشتری اول کو، پھر اس نے بیچی آگے، تو فَلَا رَدَّ مُطْلَقًا، اب وہ مطلقاً جو ہے وہ بائع اول کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے عیب مطلع ہونے کے بعد آگے بیچی تو گویا واپس نہیں کی، تو گویا وہ اس عیب کے ساتھ راضی ہے، لہٰذا اسے خیار عیب نہیں ملے گا۔ باہر تو یہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد آگے بیچنا گویا یہ عیب پر رضامندی ہے۔ وَهَذَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ، یہ حکم سونے چاندی یا کرنسی کے علاوہ میں ہے، کیوں؟ لعدم تعین ہے، چونکہ کرنسی جو ہوتی ہے نقدین، سونا چاندی، یہ متعین نہیں ہوتے، ثمن جو ہے وہ متعین کرنے سے بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر ہاتھوں ہاتھ قبضہ ضروری ہے بیع صرف میں۔ تو فلاح الرد مطلقاً، تو یہ حکم ثمنین یعنی نقدین کے علاوہ ہے، اس لیے کہ نقدین متعین نہیں ہوتے، اس لیے اس میں بعض صورتوں میں رد جو ہے وہ کا حکم جو ہے وہ ہوگا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وَلَوْ رَدَّهُ بِرِضَاءٍ بِلَا قَضَاءٍ، اگر مشتری اول نے بائع کو واپس کر دی وہ چیز لیکن قضاء کے ساتھ نہیں ہوئی، باہمی رضامندی ساتھ ہوئی، یعنی دوسرا جو ہے مشتری ثانی، اگر وہ رضامندی سے واپس کرے بغیر قضاء کے، تو اب جو ہے وہ اب یہ پہلا جو بائع ہے مشتری ہے یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ مِثْلَهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ اِقَالَةٌ، کیونکہ اگرچہ اس میں کوئی نیا عیب پیدا نہ ہوا ہو اسی جیسا اصح قول کے مطابق، کیونکہ یہ اقالہ ہے، اور اقالہ جو ہے یہ باہمی معاہدے کو ختم کرنا ہے، تو یہ قضاء کے ذریعے ہوگا، تو یہ فسخ قضائی نہیں ہے بلکہ اقالہ ہے۔ تو عیب ثابت ہیں، خریدار کا شرعی حق ہے، تو قضاء قاضی سے ہوا تو واپس کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگلا مسئلہ بیان کریں گے کہ دعوی عیب اور بارز ثبوت اور قسم وغیرہ کے احکام وغیرہ اس میں بیان کیے جائیں۔ ادعا عیبا موجبا لفسخ او حق ثمن، کہ مشتری نے
مبی میں عیب کا دعویٰ کیا، ایسا عیب جو یا تو بیع کو فسخ کرنے کا موجب ہے یا ثمن کو کم کرنے کا موجب ہے، لیکن کب کیا؟ بعد قبضہ المبیع، مبی پر قبضہ کرنے کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہ اس میں عیب ہے، تو لم یجبر المشتری علی دفع الثمن للبائع، تو مشتری کو ثمن دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ بائع کو ثمن دے، بل یبرہن المشتری لاثبات العیب، بلکہ مشتری کو مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ وہ دلیل دے لاثبات العیب، کہ جس سے عیب ثابت ہو جائے۔ یعنی اگر مشتری نے کوئی چیز خریدی اور دعویٰ کہ نہیں جس میں تو عیب ہے، یہ خراب ہے، تو اب اسے قیمت دینے کا پابند نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے عیب کے ثبوت پر دلیل پیش کرنے کا کہا جائے گا۔ بل یبرہن المشتری لاثبات العیب، بلکہ خریدار پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلیل پر، اپنے دعوے پر دلیل یا کوئی گواہ پیش کرے، اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے۔ وَيَحْلِفُ بَائِعُهُ، اور بائع پر جو ہے وہ علی نفیہ، اگر وہ نہیں پیش کر سکا تو بائع پر حلف اٹھانا علی نفیہ، عیب کی نفی پر یہ ضروری ہوگا۔ یعنی اس میں دعوے دار جو کہ مشتری ہے، اور البینۃ علی المشتری، البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دعوے دار مشتری ہے کہ اس میں عیب ہے، خریدار ہے، تو کسٹمر اور خریدار کہہ رہا ہے کہ اس چیز میں عیب ہے، لہذا اگر عیب ہے تو اس پر دلیل پیش کرے، اگر نہیں کر سکا تو وَيُحْلَفُ بَائِعُهُ عَلَى نَفْيِهِ، تو بائع سے اس عیب کی نفی پر حلف لیا جائے گا، اور وہ حلف اٹھا لے تو یدفع الثمن، تو ثمن اس کو دیے جائیں گے، ان لم یکن الشہود، اگر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو، یعنی اگر مشتری گواہ پیش نہ کر سکے تو قسم اٹھانے کے بعد خریدار جو ہے وہ، یعنی بائع جب قسم اٹھا دی تو اب خریدار کو قیمت دینی ہوگی۔ وَإِنِ ادَّعَى غَيْبَةَ شُهُودِهِ دَفَعَ الثَّمَنَ إِنْ حَلَفَ بَائِعُهُ، اور اگر مشتری کے جو گواہ ہیں وہ کہے کہ میرے گواہ موجود ہیں لیکن اس وقت حاضر نہیں ہیں، گواہ جو ہے وہ غائب ہیں، تو پھر اگر وہ بائع حلف اٹھا لیتا ہے پھر بھی ثمن جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَلَوْ قال، اور اگر وہ کہے کہ احضرهم الى ثلاثة ایام من ایام اجلہ، کہ میں جو ہے وہ ان کو 3 دنوں میں حاضر کر سکتا ہوں، تو قاضی اسے 3 دنوں کی مہلت دے گا۔ ولو قال، اور اگر وہ کہے کہ لا بینۃ لی، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، فحلفہ، تو اب بائع نے، یعنی بائع نے، بیچنے والے نے حلف اٹھا لیا، ثم آتا بھی، اس کے بعد جو ہے وہ گواہ مل گئے، تو تقبلو، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ گواہوں کی گواہی قبول کی جائے گی، خلافا لہما، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ فتح القدیر۔ ولازم العیب بنقولہ، اے البائع عن الحلف، اور اگر بیچنے والا قسم کھانے سے انکار کر دے تو نقول
حلف سے عیب لازم ہو جائے گا، یعنی اے البائے عن الحلف، یعنی نقول البائے، بائے کا انکار کرنا حلف اٹھانے سے، کہ میں حلف نہیں اٹھاتا، تو حلف نہ اٹھانے سے اس مبی میں عیب ثابت ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی چیز میں دعویٰ کیا گیا کہ اس میں عیب ہے، تو دعوے دار جو خریدار ہے یا تو وہ گواہ پیش کرے، نہیں تو پھر جو بیچنے والا ہے اس پر حلف اٹھانا ضروری ہے۔ اگر اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تو حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے اس چیز میں عیب مانا جائے گا، عیب لازم ہو جائے گا۔ ادعا المشتری اباقا ونحوه مما یشترط لرده وجود العیب عندهما قبول وسرقت وجنون۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ عیب ہیں جو عموماً جو ہے وہ پوشیدہ عیوب ہیں، تو ان کا دعویٰ اگر مشتری کرے، مشتری نے دعویٰ کیا غلام کے اندر کہ وہ اس کے اندر صفت اباق ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، یا دعویٰ کیا کہ یہ بھاگ جاتا تھا پہلے، یا اسی جیسا اس نے کوئی اور کیا جس کے سبب جو ہے وہ یشترط لردہ، جس کی وجہ سے اس میں عیب مانا جائے گا، اور رد کرنے کی جو شرط ہے وہ، یا اس میں ایسا عیب تھا جس کی وجہ سبب واپس کرنے کے لیے اس عیب کا بیچنے والے کے پاس موجود ہونا ضروری، جیسے قبول، اس کا بار بار پیشاب کرنا، و سرقت، چوری کی عادت ہے، وہ جنون، یا جنون ہے۔ تو یہ اگر دعویٰ کر رہا ہے مشتری کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اس غلام کے اندر کہ یہ پیشاب کرتا ہے بستر پر، یا چوری کرتا ہے، یا یہ پاگل ہے، تو اس صورت میں جو ہوگا لم یحلف بائعہ، تو بائع سے یعنی بیچنے والے سے حلف نہیں لیا جائے گا، اذا انکر قیامہ للحال، اس سے جو ہے وہ یعنی اگر وہ انکار کرتا ہے، اذا انکر قیامہ للحال، بیچنے والا اگر انکار کرے کہ اس وقت یہ عیب موجود نہیں تھا، تو اس سے حلف نہیں لیا جائے گا، حتیٰ یبرہن المشتری، تو محض ایسا دعویٰ کرنے سے اس سے حلف نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ مشتری جو ہے وہ دلیل قائم کر دے اس بات پر کہ انہو قد آبی کا اندہو، کہ یہ غلام بائی کے پاس سے بھی بھاگا تھا، فَإِن برہنا، اگر وہ گواہ پیش کر دے کہ یہ غلام بائی کے ہاں سے بھی بھاگا ہوا ہے، تو حلف بائعہ عندہما، تو صاحبین کے نزدیک پھر خریدار سے یعنی بائی سے بیچنے والے سے حلف لیا جائے گا، کہ وہ حلف اٹھائے گا اس طرح کہ باللہ ما ابقا، کہ اللہ کی قسم وہ نہیں بھاگا، وما سرقا وما جنہ قط، کہ اللہ کی قسم نہ وہ کبھی بھاگا ہے، نہ کبھی اس نے چوری کی ہے، اور نہ کبھی اس کو جنون ہوا۔ وفی الکبیر، اور الکبیر میں ہے کہ باللہ ما ابقا، یوں کہے گا کہ اللہ کی قسم نہیں بھاگا، منذ بالغا مبلغ الرجال اختلاف ہی صغرن و کبرن، کہ وہ یوں کہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے یہ کبھی نہیں بھاگا، کیونکہ بچپن اور جوانی کے احکام مختلف ہوتے ہیں، بچپن میں بچے بھاگ جاتے ہیں لیکن بالغ ہونے کے بعد نہیں بھاگتے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعُيُوبَ أَنْوَاعٌ، یہاں پر عیوب کو بیان کرتے ہیں کہ عیوب کی کچھ انواع ہیں،
کچھ عیوب خفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے اباق، باگنے کی عادت ہونا، یہ ایک عیب ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم حکم ہو، اس کا حکم جان لیا گیا، وظاہر، کچھ عیوب ظاہری ہوتے ہیں یعنی کچھ پوشیدہ ہیں جیسے باگنا، وعلم حکم ہو، اس کا حکم جان لیا گیا، اور کچھ عیوب جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں جیسے کا عورن و شمامن و اسبع زائدۃ او ناقصۃ، جیسے کانا ہونا، آور، اور شمامن بہرا ہونا، یا ایک انگلی کا زائد ہونا، یا ایک انگلی کٹی ہوئی ہونا۔ تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں فیقضی بالرد بلا یمین للتیقن به اذا لم یدع الرضا به، کہ ایسے عیوب اگر ظاہر ہوں اور خریدار نے ان پر رضامندی کا دعویٰ نہ کیا ہو تو بغیر قسم کے ہی وہ واپس کر دیے جائیں گے۔ فیقتضی بالرد بلا یمین، کیونکہ یہ عیب واضح اور یقینی طور پر پائے جاتے ہیں۔ اور کچھ عیوب وہ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں پہچان سکتے، وما یعرف الا الاطباء، مگر انہیں طبیب، جیسے کوئی عیب بصورت بیماری ہے تو جیسے ڈاکٹر اسے پہچان سکتے ہیں، تو ایسے عیوب کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے کابدن فیکفی قول عدل، کہ جیسے جگر کی بیماری، تو اس میں ایک عادل کا قول جو ہے وہ کافی ہے، اس بات ہی اندبا ہی عدلین، اور یہ عیب جو ہے یعنی اس کی جگر کی بیماری تھی یا اس کا جگر خراب تھا، مشتری کے پاس، بائی کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے دو آدمی کی ضرورت ہے۔ اور وما لا یعرف الا النساء، اور وہ عیوب جو عورتوں میں ہیں جنہیں خواتین ہی پہچان سکتی ہیں، جیسے کاراتک، یہ رکاوٹ ہے یعنی ازدواجی تعلقات میں، تو اس میں فیکفی قول الواحدہ، اس میں ایک ہی ڈاکٹر کا یعنی معتبر عورت جو ڈاکٹر ہے اس کی گواہی کافی ہے، ثم یحلف البائع، پھر بیچنے والے کی قسم کا اعتبار کیا جائے۔ یعنی کل تو کہہ رہے ہیں باقی یا خامسن، ایک پانچویں قسم ہے، علامہ علم فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مالا ینظر الرجال والنساء، پانچویں قسم یہ ہے کہ مالا ینظرہ الرجال والنساء، کہ جس عیب کی طرف نہ مرد دیکھ سکتے ہیں، یعنی نہ مرد معائنہ کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ عورتیں۔ وفی شرح القاضی خان، اور شرح قاضی خان میں ہے کہ شرح جاریتن، کسی نے لونڈی خریدی اور ودعا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ انہا خنسا، کہ یہ کیا ہے؟ خنسا ہے، تو حلف البائع، تو بائع سے حلف لیا جائے گا۔ اب اس کا جو ہے وہ معائنہ نہیں ہو سکتا چونکہ وہ خنسا ہے، اس لیے یہاں پر بائع سے حلف لیا جائے گا۔ تو یہاں پر کچھ عیوب جو بیان ہوئے، کچھ وہ ہیں جو باطنی عیوب ہیں، کچھ ظاہری ہیں، ڈیفیکٹ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں، کچھ طبی جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہیں جیسے بیماریاں ہیں، تو یہ میڈیکل رپورٹ سے ان کا پتہ چلے گا، اور جو اسپیشل خواتین کے جو مسائل ہیں وہ لیڈی ڈاکٹرز سے جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ جو انتہائی یعنی ہر آدمی جو ہے اسے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ آج کے دور کے جدید جو مسائل ہیں جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا یا اس طرح کی
اور جو ہے نا وہ ڈیجیٹل کوئی اس طرح کی پرابلمس ہیں، تو یہ ماہرین ہی اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ اب اگلا جو مسئلہ ہوگا وہ ہے استحقاق بعض المبی اور تفریق صفقہ، اس کا جو ہے وہ یہ موضوع ہوگا اس مسئلے میں کہ مستحق بعض المبیع فإن كان استحقاقه قبل القبض للکل خیر بالکل لتفرق الصفقات، اگر فروخت شدہ یعنی مبی جو ہے اس کے کچھ حصے پر کسی دوسرے شخص کی ملکیت ثابت ہو جائے، جو چیز بیچی گئی ہے اس کا بعض حصہ ایسا ہے کہ جس پر کسی اور نے دعویٰ کیا گیا کہ یہ میری ہے، تو اگر یہ استحقاق قبضے سے پہلے ثابت ہو جائے تو خریدار کو اختیار ہے کہ پوری بیع برقرار رکھے یا پوری بیع کو ختم کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے جو ہے وہ دعویٰ آ چکا ہے تو تفریق صفقہ گویا ہو چکی ہے کہ مثلا زمین ہی تھی تو ایک کنال زمین کا سودا ہوا جس میں سے 10 مرلے کا دعویٰ کسی اور نے کیا کہ یہ 10 مرلے میری ہے، تو اب قبضہ نہیں ہوا تو اب خریدار کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ساری لے لے، اس سے بھی لے لے اس سے بھی لے لے، اور چاہے تو ایک کنال میں سے 10 مرلے جو ہے وہ اس کو نکال کر تفریق صفقہ کے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ آلریڈی تفریق صفقہ ہو چکی ہے، یعنی وہ آدھی زمین پیسے نکل چکی ہے۔ یہ تھا قبضے سے پہلے۔ وَإِن بَعْدَهُ خُيِّرَ فِي قِيمِهِ لَا فِي غَيْرِهِ، اور اگر قبضے کے بعد کسی نے دعویٰ کیا کہ اس میں میری بھی جو ہے وہ ملکیت ہے، اگر وہ قیمت والی اشیاء ہیں لا فی غیرہ، یعنی مثلی چیزیں نہیں ہیں، تو لأن تبعیض قیمی عیب، تو قیمتی چیزوں میں جو ہوتا ہے تبعیض یعنی بعض کرنا کہ اس میں یہ عیب ہے، جیسے کوئی پنکھا وغیرہ ہے تو اس میں سے کہا کہ یہ یا کچھ طرح کی کوئی چیز ہے تو اس میں تبعیض جو ہے وہ عیب ہے، لہذا گھر پلاٹ گاڑی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس میں سے کچھ حصہ نکل جائے تو باقی چیز متاثر ہو جاتی، مثلا گھر ہی ہے تو گھر قیمتی ہے مثلی نہیں ہے، کیونکہ گھر تفاوت ہوتے ہیں، اس میں دعویٰ ہو کہ جی یہ آدھا گھر میرا ہے، تو اب آدھا لینے سے آدھا دوسرا گھر متاثر ہوگا، لہذا یہ عیب ہے۔ لل مثلی، مثلی میں ایسا عیب نہیں ہے، یعنی مثلی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، تو ان میں سے کچھ مقدار اگر کم بھی ہو جائے تو اس کی تلافی یعنی ڈسکاؤنٹ وغیرہ اس میں قیمت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اشیاء جن کا ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے انہیں قیمی کہتے ہیں، قیمی یوں، تو ان میں بعض ہونا یہ عیب ہے، اور جو مثلی ہیں یہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے گندم کے دانے، چاول کے دانے، ٹھیک ہے، جو کے دانے، دالیں، یہ ساری کیا ہیں مثلی ہیں، ان میں کم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اگر مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی نے دعویٰ کر دیا ملکیت کا تو اب مشتری کو اختیار ہے، اور اگر بعد میں کیا تو پھر دیکھیں گے اگر وہ قیمتی اشیاء میں سے ہے تو اس میں یہ بازیت کا دعویٰ ہونا یہ عیب ہے، زیادہ خیار عیب ملے گا، اور اگر وہ مثلی ہے تو پھر یہ عیب نہیں ہے، تو جتنی چیز بچی ہے اتنی وہ دے سکتا ہے۔ اب ہے جی ایپ پر
اسی سے متصل دوسرا مسئلہ ہے. وَإِنِ اشْتَرَى وَإِنْ شَرَى شَيْئًا، اگر کسی نے دو چیزیں خریدی، فَقَبِضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، ایک پر قبضہ کر لیا دوسری پر قبضہ نہیں کیا، یعنی ایک سودے میں دو چیزیں خریدی گئی. فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ قبل قبضِهِمَا، تو ان دونوں کا حکم جو ہے وہ قبضے سے پہلے والا ہوگا. یعنی مثلا آٹا ہی خریدا، آٹے کے دو توڑے خریدے، ایک پر قبضہ کر لیا ایک پر نہیں کیا تو دیکھا کہ وہ آٹا خراب ہے، تو گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے قبضہ کیا ہی نہیں. حکمہ حکم ما قبل قبضہما، تو ان کا حکم ایسے ہی ہے جیسے اس نے دونوں پر قبضہ کیا ہی نہیں. فلو استحق او تعجب احدہما خیر، اگر دو چیزیں جو خریدی ہیں ان میں سے کسی ایک کا کوئی اور مالک نکل آئے یا ان دو میں کوئی عیب نکل آئے کسی ایک میں، تو پھر بھی خریدار کو اختیار دیا جائے گا. وَهُوَ اے خیار العیب بعد رؤیت العیب علی التراخی علی المعتمد وما فی الحاوی غریب. اور خیار عیب جو ہے خیار عیب معلوم ہونے کے بعد فوراً ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ معتبر قول کے مطابق اس میں تاخیر کی گنجائش رہتی ہے. یعنی خیار عیب رویت عیب کے بعد فوراً ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عدد تراخی معتمد قول کے مطابق اس میں گنجائش رہتی ہے. یعنی جب تک کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو رضامندی پر دلالت کرتی ہو. اور جو حاوی میں ہے وہ غریب ہے، یعنی شاید حاوی الحاوی القدسی میں ہے کہ خیار عیب جو ہے وہ رویت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی خیار عیب فوراً ختم نہیں ہوتا کہ اسی وقت وہ واپس کرے، تو اس میں الگ تراخی یعنی تراخی کی بھی گنجائش ہے. فلاح خاصم ثم ترک ثم عاد وخاصم فلاح الرد ما لم یوجد مبتلہ کدلیل الرضا فتح وفل. پس اگر اس نے جھگڑا کیا پھر اس کو چھوڑ دیا پھر اس بیع کی طرف آیا اور پھر جھگڑا کیا تو پھر بھی اس کو خیار رد ملے گا، یعنی خیار عیب کی. معلوم یوجد جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو اس کو باطل کرے، جیسے دلیل رضا، یعنی جب تک دلیل رضا نہیں ہوگی اس کو خیار جو ہے وہ ملے گا. وفی الخلاصہ، اور خلاصہ میں ہے کہ لو لم یجد البائع حتی حلقہ رجا بالنقصان، کہ خریدار کو بیچنے والا اگر نہ ملے، لو لم یجد البائع یعنی مشتری نے چیز خرید لی اور وہ بائع جو ہے وہ غائب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مبیع جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تو خریدار مکمل قیمت کی بجائے قیمت میں کمی جو ہے وہ نقصان کا رجوع کرے گا. واللبس والرکوب والمداوات لہو او بھی عینی رضا العیب. فرماتے ہیں کہ کپڑے کو پہن لینا، سواری تھی تو اس پر سوار ہو جانا، اور
اس عیب کا مداوا کرنا، یعنی اس کا علاج کرنا، یہ ساری چیزیں اس خاص عیب کی، یہ اس عیب پر رضامندی ہے، الذی یداوی ہے، یعنی اس خاص عیب پر رضامندی شمار ہوگی جس کا علاج کیا گیا ہے۔ معلم ینقص ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی مزید کمی واقع نہ ہوئی۔ تو کوئی چیز خرید کر، مثلا لباس ہے تو اسے پہن لیا، کوئی سواری تھی تو اسے استعمال کر لیا، یا کوئی غلام وغیرہ خریدا اس میں کوئی عیب تھا تو اس کا علاج کرانا شروع کر دیا، تو یہ عیب پر رضامندی ہے کہ عیب کے باوجود اس نے مشتری نے مبیع کو قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَا كُلُّ مَا يُفِيدُ الرِّضَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَالْعَرْشَ، کہ اسی طرح ہر وہ عمل جو عیب معلوم ہونے کے بعد اس پر رضامندی کو ظاہر کرے، وہ رد مبیع اور عرش یعنی نقصان جو ہوتا ہے، تاوان جو ہوتا ہے، دونوں کے حق کو ختم کر دیتا ہے۔ وَمِنْهُ الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ إِلَّا الدَّرَاهِمَ إِذَا وَجَدَهَا ضُيُوفًا فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ فَلَيْسَ بِرِضَاءٍ۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کسی نے کھوٹے سکے پائے، ٹھیک ہے نا، اور انہیں صرف جانچ یا چیکنگ کے لیے، فروخت کے لیے پیش کیا، تو یہ رضامندی شمار نہیں ہوگا، یعنی العرض علی البیع الا دراہم، جب وہ دراہم کو کھوٹا پائے تو اس نے انہیں فعرضھا علی البیع، چیکنگ کے لیے بھیجا، تو یہ رضا نہیں ہوگی۔ عرض ثوب علی الخیاط لینظر ایکفیہ امرا، جیسے درزی کو کپڑا دیا جاتا ہے کہ چیک کرو کہ اس سے فلاں آدمی کا سوٹ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا، جیسے ہمارے ہاں تو سوٹ بنے بنائے ملتے ہیں کپڑا اتنے گز لگتا ہے، لیکن ہر جگہ تو ایسے نہیں تھا کہ کپڑا اگر ہے تو وہ پیش کیا جائے، دیا جائے ٹیلر کو کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس سے سوٹ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا۔ اب وہ جو کپڑا پیش کرنا، یہ جو ہے وہ اسٹیچنگ وغیرہ پر جو ہے وہ دلالت نہیں کر رہا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ صرف چیکنگ کے لیے دیا ہے کہ کیا اس سے سوٹ بن سکتا ہے کہ نہیں۔ او عرضہ علی المقومین لیقوم، یا قیمت لگانے والے ماہرین کو دیا تاکہ وہ اس کی قیمت لگائیں، کوئی چیز بیچی جا رہی ہے تو قیمت کیا ہے، تو یہ اس فن کے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے کہا جائے کہ اس کی آپ قیمت لگائیں، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، تو ان کے ماہرین کو کہا جائے کہ ان پر پیش کیا جائے کہ آپ اس کی قیمت لگائیں، تو یہ قیمت لگانے کے لیے پیش کرنا یہ بھی رضامندی کے لیے نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ، اور اگر اس نے بائع سے کہا اَتَبِيعُهُ، کیا تم یہ چیز بیچو گے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، تو لازمہ، تو اس سے کیا ہو جائے گی، تو یہ اس عیب کے پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ وَلَوْ قَالَ لا، اس نے کہا نہیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ لِأَنَّ نعم، اس لیے کہ نعم کہنا عرض علی البیع، یہ بیع کو جو ہے وہ کیا ہے جی، اس چیز کو آگے فروخت کرنے کی آمادگی ظاہر کرنا ہے، اور ولا تقریر للملک،
کیونکہ اس نے اس چیز کو آگے فروخت کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، جو ہے وہ ملک کا یہ فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اب آگے وہ چیزیں جو رضا پر مشتمل نہیں ہیں، لا یکون ردن الرکوب للرد علی البائع، اسی طرح رضا نہیں ہوگا جانور پر سوار ہونا اسے واپس علی البائع کرنے کے لیے، رد علی البائع کرنے کے لیے سوار ہونا، یہ رضامندی نہیں ہوئی۔ جیسے گاڑی ہے، کوئی بائک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، سواری ہے، اسے واپس کرنے میں اس میں کوئی عیب ہے، لیکن اس کو چلا کے لے کے جا رہا ہے بائی کی طرف، تو اسے چلا کے لے کے جانا بائی کی طرف، یہ رضامندی نہیں ہے۔ تو اب یہ استعمال یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ استعمال، کچھ چیزوں کا استعمال جو ہے وہ عیب سے رضامندی نہیں ہوگی۔ یا وہ جانور ہے تو اس کے لیے لشرائل علف، اس کے لیے چارہ خریدنا، یہ بھی رضامندی نہیں ہے۔ او للسقی، یا اسے پانی پلانے لے جانا، یہ بھی رضامندی نہیں ہے۔ والحال ان المشتری لا بد له منه اي الركوب لعجزه او صعوبة، اور یہ سب کام اس کی مجبوری یا ضرورت کے وجہ سے تھے، تو یہ سب جو ہے وہ رضامندی شمار نہیں ہوں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں حل ہوا قید للاخیرین او للثلاثہ، کہ یہ سب کام جو مجبوری میں کیے گئے، تو فقہا کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ ضرورت کی قید صرف آخری دو صورتوں میں ہے یا تینوں کے ساتھ ہے، یعنی پانی اور چارہ کے ساتھ ہے، یا سواری، پانی اور چارہ تینوں کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس تظہر البرجندی الثانی، تو امام برجندی نے جو ہے وہ دوسری رائے کو ترجیح دی، اور واعتمد المصنف، اور مصنف نے بھی اسی پر اعتماد کیا درر کی اتباع میں، اور بحر اور شمنی، درر اور بحر اور شمنی نے وغیرہ نے پہلے کو ترجیح دی کہ یہ پہلے دو کے لیے ہے، یعنی آخری دو کے لیے ہے، یعنی جانور کو چارہ کھلانا اور پانی پلانا، یہ جو ہے وہ رضامندی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ رَكَبْتُهَا لِحَاجَتِكَ وقال المشتری بل لا ردها، اور اگر بائیں نے کہا کہ رکبتها لحاجتك، کہ تم اپنی ضرورت کی وجہ سے اس پر تم سوار ہوئے، اور مشتری نے کہا لا، میں اپنی ضرورت کے لیے نہیں سوار ہوا بلکہ ردہا، میں اس کو واپس کرنے کے لیے اس پر سوار ہوا، تو فالقول للمشتری، تو مشتری کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ اس کو واپس کر، تو یہ استعمال جو ہے وہ عیب پر رضامندی نہیں ہے۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ وجد بہا عیبا فی السفر فحملها فہو عذر، کہ اگر سفر کے دوران عیب معلوم ہوا اور خریدار نے مجبوری کی وجہ سے اسی جانور پر سفر جاری رکھا، تو یہ بھی ایک معتبر عذر مانا جائے گا۔ لہذا یہ وہ عیوب ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ خیار عیب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اب اس سے اگلا جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا کہ قبضہ کرنے کے بعد اختلاف بائع اور مشتری جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد ہو جائے عدد مبی میں، مشتری کہ میں نے ایک چیز بیچی ہے، وہ کہنے جی زیادہ بیچی ہے، تو اب اس میں کس کا قول جو ہے وہ معتبر ہونا جائے۔ یہاں سے اگلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں